نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مریض کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ اگر کبھی بخار ہوتا تھا نا تو امی مجھے کچھ پیسے وہ منگوا کے دیتی تھی، پیسے ہوتے تھے، اور پھر کہتی تھی کہ بیٹا اسے تقسیم کرو محلے کے بچوں میں۔ تو ایک گھر کے بچے کو کہا جاتا تھا کہ بچوں کو بلاؤ، وہ باہر نکل کے ایک آواز لگاتا تھا بچوں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں آ جاؤ، اور پھر محلے کے بچے بھاگے ہوئے آتے تھے اور سب آ کے اس سے ایک ایک پیسہ لے کے چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں بیمار ہونے کا شوق ہوتا تھا کہ جب کبھی بیمار ہوں گے نا تو محلے کے بچوں میں پیسے تقسیم کریں گے۔ یعنی اس وقت یہ تصور تھا کہ بیمار آدمی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر نمازی ہمارے بچے کو دم کر دیں گے تو ہمارے بچے کو اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ اس لیے صدقہ کرنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی اللہ کے لیے صدقہ کرے اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو کہ اس نے صدقہ کیا یا نہیں کیا۔ صدقہ کرنے میں جو مسجد کی طرف چل کے آنا ہے تو ہر قدم صدقہ میں لکھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا،